اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام کی تلاوت اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے دعا گو ہوں کہ وحدہ لا شریک اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، جملہ نفسانی شیطانی حملوں سے اور ہر قسم کی آفت اور بلا سے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ بندہ احقر کو محفوظ رکھے۔ سرور دو عالم نور مجسم قائد المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کی توفیل جو آیات مقدسات احادیث مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کروں۔ اللہ صحیح ترجمہ تشریح کرنے کے بعد آپ کو مجھے سن کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ سے پیوستہ ہے اور پچھلے جمعۃ المبارک میں جشن آزادی اور نظریہ پاکستان کے بارے میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آج آزادی اور اس کے عملی تقاضے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ بیان کرنے کی کما حق ہو توفیق عطا فرمائے۔ سامعین ذوی الاحترام والاحتشام، میں نے اللہ پاک کے پاک کلام کی سورہ حج کی 41 نمبر آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں ارشاد باری تعالی ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ یہ اہل حق وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں تو وہ نماز کا نظام قائم کریں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا انتظام کریں اور پورے معاشرے میں نیکی اور بھلائی کا حکم کریں اور لوگوں کو برائی سے روکیں، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی جانتا ہے اور اسی کے اختیار میں ہے۔ برادران اسلام، 14 اگست سن 1947 بمطابق 27 رمضان المبارک بروز جمعۃ المبارک، یہ دن اس اعتبار سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ اس روز اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی انتھک محنت کے نتیجے میں ایک الگ ریاست عطا فرمائی۔ اس کا آغاز کچھ اس طرح ہوا کہ جب بر صغیر کے مسلمانوں نے دیکھا کہ ہندوستان میں مسلمانوں پر طرح طرح سے ظلم و ستم بڑھتا جا رہا ہے، ان کے حقوق کی حق تلفی کیے جا رہے ہیں، انہیں تجارت و معیشت، تعلیم و تدریس، تہذیب و ثقافت، عدل و انصاف، مساوات، بھائی چارگی، غرض یہ کہ تمام معاملات میں کم تر گردانا جا رہا ہے اور ہندوؤں کو برتر خیال کیا جا رہا ہے اور انہیں اپنے سیاسی، مذہبی اعتقاد، افکار، افعال سے روکا جا رہا ہے اور آزادانہ اسلامی رسم و رواج پر قدغن لگائی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کو ہر سطح پر دبایا جا رہا ہے، تو ہمارے اجداد نے دن رات محنت کی، گلی گلی جا کر مسلمانوں سے ملے، الگ وطن بنانے کے حوالے سے مشاورتیں کی، قراردادیں منظور کیں، بالآخر تقریباً 20 سے 28 لاکھ جانوں کے قربانی کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے ہم پر احسان عظیم فرماتے ہوئے ہمیں اسلامی ریاست عطا فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ
أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشکرون۔ اور یاد کرو جس وقت تم تھوڑے تھے، ملک میں کمزور سمجھے جاتے تھے، تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے، پھر اس نے تمہیں ٹھکانہ بنا دیا اور اپنی مدد سے تمہیں قوت دی اور تمہیں ستھری چیزوں سے رزق دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ملک پاکستان حضرات اولیاء کرام علیہم الرحمن کے طفیل ہمیں عطا فرمایا ہے۔ جناب، یہ ملک پاکستان فیضان اولیاء اللہ ہے۔ یہ ملک پاکستان جن ہستیوں نے بنایا، جن کی انتھک محنتیں رنگ لائیں، ان میں سر فہرست پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خواجہ پیر سید محمد معصوم بادشاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، حافظ پیر سید محمد ظہور علی شاہ صاحب قدس سرہ چوراہی، یہ سر فہرست ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمن کا یہ فیضان ہے۔ قبلہ پیر طریقت قبلہ حاجی محمد یوسف علی نگینہ کا یہ فیضان ہے۔ پیر امین الحسنات مانکی شریف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ان کا فیضان ہے۔ مولانا ابو النور محمد بشیر کوٹلی لوہارا والے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ان کا فیضان ہے۔ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی، مولانا ابراہیم رضا خان ملک العلماء مولانا ظفر الدین بہاری، شیخ القرآن علامہ مولانا عبد الغفور ہزاروی، مولانا عبد الستار خان نیازی، مولانا عطا محمد بندیالوی، مولانا عبد الغفور ہزاروی، شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی، شیخ الاسلام حضرت پیر سید عبد الرحمن برچونڈوی، حضرت سید ابو البرکات سید احمد قادری، حضرت غزالی زمان سید احمد سعید کاظمی، مولانا عبد الحامد بدایونی، یہ ان اولیاء اللہ کا فیضان ہے۔ حضرت پیر میاں غلام اللہ شرک پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی، مولانا غلام علی اشرفی اکاڑوی، پیر محمد حسن جان سرہندی، مولانا غلام معین الدین نعیمی، قاری مصلح الدین صدیقی، مولانا فضل حق خیر آبادی، مولانا کفایت علی کافی، مولانا غلام رسول قادری، مولانا صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی، مولانا اعجاز ولی خان رضوی، مولانا ابراہیم چشتی، مولانا نعیم الدین مراد آبادی، مولانا مصطفیٰ رضا خان، مولانا عبدالعلیم صدیقی میرٹھی، حاجی بخش مصطفیٰ، حامد رضا حجت الاسلام، مولانا حامد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، سید آل رسول علی خان، محدث اعظم سید محمد اشرفی کچھوچوی، محدث پاکستان پیر عبداللطیف زکوڑی شریف، اور اللہ آپ کی خیر کرے محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد خان، حضرت علامہ شمس الزمان قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ان اولیاء اللہ کی انتھک محنتوں کے نتیجے میں اللہ نے ہمیں پاکستان کی نعمت عطا فرمائی۔ یہ وہ اولیاء اللہ ہیں جنہوں نے انتھک محنتیں کرنے کے بعد 28 لاکھ جانوں کی قربانی پیش کرنے کے بعد یہ ملک پاکستان کی نعمت خالق ارض و سما نے ہمیں عطا فرمائی۔ اب سامعین ذویل احترام، یہ فیضان اولیاء اللہ ہے۔ پاکستان کا جب نعرہ لگایا گیا تو اس وقت ایک ہی نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہاں جی، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ یہ الحمدللہ پاکستان، اب جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ آزاد ملک دے دیا ہے تو ہندوؤں اور سکھوں سے آزاد تو ہوئے ہیں، مگر اس آزادی کے تقاضے کیا ہیں؟ یہ سب انشاءاللہ تعالی العزیز آج کے خطبے میں آپ کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ کتنا بڑا المیہ ہے کہ ہندوؤں، سکھوں اور انگریزوں کی ہزار مخالفتوں،
شرارتوں سازشوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اور لاکھوں جانوں عصمتوں اور کروڑوں اربوں کی جائیدادوں کی قربانی دے کر پاکستان بنانے والوں کی تیسری نسل ان تمام حالات و واقعات سے قطعاً ناواقف ہے۔ ہمیں کو پتہ ہے، ہماری نسل کو تو پتہ ہی نہیں ان ہستیوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں، کتنی شرارتوں کو انہوں نے برداشت کیا ہے، کتنی عصمتوں کو لوٹا گیا ہے، اور کتنے کروڑوں کے جائیدادوں کے مالک جنہوں نے سب کچھ پاکستان کی خاطر چھوڑ کر اس ملک میں تشریف لے آئے۔ ہمیں تو اس بات کا علم ہی کوئی نہیں۔ آپ یہاں سے اندازہ کریں ہماری آج کی پود کتنی ناواقف ہے۔ وہ یہ سوال کرتی ہے کہ پاکستان کیوں بنایا گیا تھا، پاکستان کیوں بنایا گیا تھا، انڈیا کو کیوں توڑا گیا تھا، اگر ہم اکٹھے رہتے تو کیا تھا، اور اگر ہم دوبارہ اکٹھے ہو جائیں تو کیا حرج ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ تیسری نسل پاکستان کی کہہ رہی ہے جی۔ ابھی وہ آنکھیں اور وہ لوگ ابھی زندہ ہیں جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے ہجرتیں کی ہیں، جنہوں نے سب کچھ چھوڑا ہے۔ ان سے پوچھو نا پاکستان کیوں بنایا تھا، پاکستان میں کیوں آ گئے تھے، انڈیا کو کیوں توڑا تھا، یا پھر ہم واپس چلے جائیں تو کیا ہو جائے گا۔ جا کے آج دیکھو وہاں پر مسلمان کی حالت، ہندو کے معنی ہی چور ہیں، وہ کبھی بھی کسی بھی مسلمان کو اس کے دین پر اس طرح عمل کرنے ہی نہیں دے گا آزادانہ طور پر جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے حکم فرمایا۔ سامعین ذویل احترام، ہمارے بزرگوں نے، ان ہستیوں نے انتھک محنتیں کی۔ آئیے ذرا ہم بانی پاکستان، اس تحریک کے رہنما اور لیڈر جناب محمد علی جناح، قائد اعظم پاکستان، کس نظریے اور کس سوچ کے مطابق انہوں نے بنایا تھا، آج اس کا ہم جائزہ یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ جس وقت علیحدہ ملک بنانے کی قرارداد قائد اعظم محمد علی جناح نے پیش کی تو ساتھ یہ نعرہ لگوایا، پاکستان کا مطلب کیا؟ بولو، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ، بلند آواز سے، لا الہ، لا الہ، یہ پاکستان کا مطلب ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ مطلب یہ تھا کہ پاکستان لا الہ الا اللہ کی خاطر بنانا چاہتے ہیں اور اس کا نظام بھی اسی نظریے کے تحت چاہتے ہیں۔ یہ پہلا مقصد، یہ قرارداد منظور کی گئی تھی، یہ نعرہ لگوایا گیا تھا سب سے پہلے۔ اسلام اچھا جی، پھر 4 مارچ سن 1946 کو محمد علی جناح قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شیلانگ میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، ہمیں آریاتن کسی سے کوئی چیز لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اس میں دین کو سیاست سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ ہر مسلمان کے پاس قرآن مجید کا ایک نسخہ ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنی رہنمائی خود کر سکے۔ حضرت صاحب، ابھی میں آپ کو قرآن سناتا ہوں نا تو آئے گا سواد انشاءاللہ۔ آج کی یہ باتیں انشاءاللہ تعالی العزیز زندگی میں پہلی دفعہ سن کے جاؤ گے۔ عمر آپ کی بھی گزر گئی، تھوڑا سا پڑھ ہم نے بھی لیا ہے۔ اب یہ جو قائد اعظم کی تقاریر اور بیانات کی کتابیں چھپی ہیں نا جی، اس میں یہ تیسری جلد ہے، صفحہ نمبر 474 سے میں نے یہ لائنیں پڑھی ہیں کہ ہر مسلمان کے پاس قرآن مجید کا ایک نسخہ ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنی رہنمائی اس سے خود حاصل کرے۔ یہ تقریر آپ کو کوئی نہیں سنائے گا کہ قائد اعظم نے یہ بھی کہا تھا۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ جمہوریت کا نام لے کر وہ ہر ایک کو بلیک میل ضرور کریں گے۔ آئیے سامعین ذویل احترام، اسلام کیسے آپ کا ایک مکمل ضابطہ حیات ہے؟ سب سے پہلے جو نمایاں ہمارے چہرے کے اندر چیزیں ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ نے یہ آنکھیں بنائی ہیں۔ رب کریم آئیے قرآن سے سوال کریں ہماری آنکھ کی کیا کیفیت ہونی چاہیے۔ قرآن پاک کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھ کی خیانت کو بھی دیکھ رہا ہے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، سب سے پہلی چیز آنکھ، اللہ کہتا ہے یہ خائن نہیں ہونی چاہیے،
کسی کے گھر جھانکیاں مارنی ہیں، نظر ڈالنا، غیر شرعی نظریں ڈالنا، تیری آنکھ ایسی نہیں ہونی چاہیے، شرم و حیا والی آنکھ تیری نیچے ہونی چاہیے۔ یہ بندہ مومن سے قرآن مطالبہ کرتا ہے، آنکھ کی خیانت نہیں کرنی۔ اس کے بعد سامعین ذویل احترام ہماری آ گئی زبان۔ ہمارے جسم کے اندر پہلے نمبر پر آنکھ، پھر ہے جناب زبان۔ اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے قولوا للناس حسنا۔ اوے اللہ کے بندے، جب لوگوں سے بات کیا کرنا تو ذرا احسن پیرائے میں، ذرا خوبصورت کر کے، تہذیب کے ساتھ بات کرو، تہذیب کے ساتھ بات کرو۔ آنکھ خیانت والی نہ ہو، زبان گندی نہ ہو، بے لگام نہ ہو۔ یہ انسان کی زبان ہے، کوئی جانور کی تو نہیں۔ تیری زبان کے اوپر غیبت نہ ہو، تیری زبان کے اوپر چغلی نہ ہو، تیری زبان پر گالی نہ ہو، تیرے زبان پر جھوٹ نہ ہو۔ قرآن یہ چاہتا ہے، اسی نظریے کے تحت قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا، اے بندہ مومن، اے مسلمان، تیرے پاس قرآن ہونا چاہیے، اور قرآن سے تو اس طرح رہنمائی حاصل کر، یعلم خائنۃ الاعین، تیری آنکھ کی خیانت بھی اللہ دیکھ رہا ہے، تیری زبان میٹھی ہونی چاہیے۔ سامعین ذویل احترام، اس کے بعد زبان کے بعد جو انسان کا سب سے بڑا آلہ کار ہے وہ ہے اس کی آواز، جو ہم بولتے ہیں۔ تو ہماری بول کیسی ہونی چاہیے؟ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا وغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ اوے اللہ کے بندے، اپنی آواز کو پست رکھ، اپنی آواز کو نیچے رکھ، بات کرتے ہوئے ذرا حوصلہ کر۔ آواز کہاں اونچی ہو؟ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر آ جائے، وہاں پر بلند آواز سے پڑھو، تاکہ در و دیوار تمہاری ایمان کے گواہ ہو جائیں کہ یہ بندہ مومن ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا وغضض من صوتک، آواز کو نیچا رکھ، اونچی آواز نہ کر، محلے والے نہ تیری آوازیں سنیں، پڑوسیوں تک تیری آواز نہ پہنچے، بیٹھا ہوا تیری آواز سے پریشان نہ ہو جائے۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک آوازوں میں سے سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ یہ قرآن کا دیکھو فیضان، قرآن نے تیری آنکھ کیسی ہو وہ بھی بتایا، قرآن نے تیری زبان کیسی ہو وہ بھی بتایا، قرآن نے تیری آواز، تو بات جو کرے وہ کیسی ہو وہ بھی بتایا۔ اب ان چیزوں کے بعد سب سے بڑی شے جس کا رولا ہے آج جی، اسی کا رولا ہے جی سارا۔ او ہو، نہ باپ نہ بھائی نہ بہن نہ رشتہ دار، جی اور ڈڈا جی۔ ہاں جی، پاکستان کے اندر سیلاب سے ہزاروں افراد جاں بحق ہو گئے، کسی کو ان کی نہیں پڑی جی اور ڈڈا جی۔ پاکستان کے اندر معیشت تباہ و برباد ہو گئی، پاکستان کے اندر مسلمان اس وقت اپنے بچوں کو مارنے پر مجبور ہو گئے، خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو گئے، اس کی کسی کو نہیں پڑی جی اور ڈڈا جی، جی اور ڈڈا جی۔ قرآن پاک کہتا ہے تیرا پیٹ کیسا ہونا؟ فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ بھی پیو بھی لیکن حد سے زیادہ نہیں بڑھنا، اوقات سے باہر نہیں ہونا۔ قبلہ مجھے یہ بتائیں، جس مزدور نے رات کو 3,000 4,000 مزدوری لے کے گھر آیا ہے، اس مزدور نے کتنی روٹیاں کھانی ہیں؟ 2 یا 3؟ بڑیاں کھا لے گا، 4 کھا لے گا، اس سے زیادہ تو نہیں کھا سکتا۔ جس کے پاس اربوں روپے ہیں اس نے کتنی کھانی ہیں؟ کہ 200 400 500 کھا سکتا ہے؟ اس نے بھی 2 ہی کھانی، تو 2 روٹی کی خاطر ایمان سے بھی گیا۔ ہاں جی، دیکھو نا جی، ہر ایک قرآن پاک نے جب بیان کیا تھا نا جی مسلمانوں کا اور بالخصوص حضور کے امتیوں کا، فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء
علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. ایمان والے کی اللہ نے جو صفات بیان کی ہیں، پہلی صفت جو بیان کی الذین معہ، محبوب تیرے غلام ہوں گے، حضور کا غلام ہوگا، پہلے نمبر پر اس کی صفت. دامن مصطفیٰ اس کے ہاتھ میں ہوگا، سیرت مصطفیٰ پر عمل کرنے والا ہوگا، اسوہ رسول پر چلنے والا ہوگا. اور پھر دوسری صفت کافروں کے مقابلے میں بڑا سخت ہوگا. کافر دیکھ کر، اس کو دیکھ کر کافر کانپنے لگ جائے گا. یہ ایمان والے کی صفت تھی جو قرآن نے بیان کیا ہے. رحماء بینہم، آنکھیں دکھانی ہے تو کافروں کو دکھا، لیکن جب بات اپنی آ جائے تو اپنی بات کے اندر تو نے آپس میں نرم دل رہنا ہے. سامعین ذوی الاحترام والاحتشام، مجھے یہ بتائیں، اللہ وحدہ لا شریک نے کل قیامت والے دن آپ سے کیا سوال کرنا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک نے کل قیامت والے دن یہ نہیں پوچھنا کہ تیرا مکان کتنا بڑا تھا، 1 کنال کا تھا یا 10 مرلے کا تھا، بلکہ اللہ نے یہ پوچھنا ہے تیرا پڑوسی بھوکا سویا تھا کہ نہیں سویا تھا، کہیں تیرا پڑوسی تکلیف میں تو نہیں تھا، اس نے کھانا کھایا تھا کہ نہیں کھایا تھا، تم نے ان کے حقوق ادا کیے تھے کہ نہیں کیے تھے. سوال یہ کیا جائے گا، یہ سوال نہیں کیا جائے گا. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ پیو حلال رزق میں سے، حرام خوری نہیں کرنی، کھاؤ پیو اور اس کے بعد اسراف نہیں کرنا، فضول خرچیاں نہیں کرنی. یہ بندہ مومن کو، اور یہ کس کی تقریر کے آئینے میں آپ کو بتا رہا ہوں، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. انہوں نے کہا تھا ہر مسلمان کے پاس ایک قرآن مجید کا نسخہ ہونا چاہیے جس سے وہ تمام کی تمام رہنمائی حاصل کرے. آج میں نے آپ کو بتایا مسلمان کی آنکھ کیسی ہو، مسلمان کی زبان کیسی ہو، مسلمان کی آواز کیسی ہو، مسلمان جس وقت اے ایمان والے تو کھائے تو تیرا کھانا کیسا ہونا چاہیے. آگے آؤ. اس کے بعد ہمارے جسم میں جو سب سے اہم ترین چیز آتی ہے وہ کیا ہے؟ شرمگاہ. آنکھ، زبان، آواز، پیٹ، پھر آگی. قرآن اس کے بارے میں نہ بتائے تو پھر وہ مکمل ضابطہ حیات تو نہیں ہے نا. قرآن پاک میں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون. اے بندہ مومن، اے ایمان والے، اس بات کو یاد رکھ، یہ جو شرمگاہ ہے نا، یہ تیری شرمگاہ ہے، اشرف المخلوقات کی، حضور کے غلام کی. اس کو لے کے جانور نہیں ہو جانا، اس کو لے کے جانور نہیں ہو جانا. جانوروں کے اندر نا جی ماں، بہن، بیٹی، اوپر نیچے، یہ کوئی تمیز نہیں. انسان کے اندر یہ چیز رکھی گئی ہے. اللہ کہتا ہے ایمان والے والذین هم لفروجہم حافظون، او بندے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا، نگاہ کی بھی حفاظت کر، زبان کی بھی حفاظت کر، آواز کی بھی حفاظت کر، پیٹ کی بھی حفاظت کر. جی او جی ڈڈا، ہاں جی. آج یہ ساری کی ساری چیزیں ایمان سے بتائیں. وہ نظریہ پاکستان جو 4 مارچ سن 1946 کو قائد اعظم محمد علی جناح نے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا شیلانگ میں، یار ایمان سے بتاؤ وہ بانی پاکستان کے نظریے کے مطابق یہاں کے یہ سارے عمل کر رہے ہیں. حضرت صاحب 14 اگست کا بیان انشاءاللہ آپ ایسے نہیں سنیں گے. اور قائد اعظم محمد علی جناح کے سارے خطبے تو بیان کرتے لوگ، تو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے ملک پاکستان کے باشندوں کو کیسا دیکھنا چاہا تھا. ہمارا اسلام سامعین ذوی الاحترام والاحتشام خدا کی قسم کامل مکمل اکمل ہے، جس کو میرا رب کہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اب اللہ راضی ہوگا تو اسلام سے راضی ہوگا، اللہ راضی ہوگا تو حضور کی غلامی سے راضی ہوگا. کامل مکمل اکمل دین دینے کے بعد، نعمت مکمل کرنے کے بعد، اب اللہ وحدہ لا شریک چاہتا ہے تو شرمگاہ کی بھی حفاظت کر، تو نگاہ کی بھی حفاظت کر، تو زبان کی بھی حفاظت کر، تو پیٹ کی بھی حفاظت کر. اب چلتے ہیں جی آگے. تیسری اگلی جو چیز ہے وہ سب سے اہم ترین کیا ہے جی؟ ہمارا لباس. قرآن پاک اس کے بارے میں کہتا ہے
اے بندہ مومن تیرا لباس کیسا ہونا چاہیے؟ فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، تیرا لباس پاک ہونا چاہیے تمام قسم کی۔ اب عالم کیا ہے جو بیٹھے ہوئے، میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا بھائی، محسوس نہ کرنا، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں تاکہ ہم اس سے بچیں۔ اتنی سخت ٹائٹ پینٹیں پہن لیں گے، اتنی سخت ٹائٹ پینٹیں کہ وہ پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ حضرت صاحب کی جو ہے نا جی وہ ٹنگڑی کتنی ہے، ٹنگڑی کا پتہ لگ رہا ہوتا ہے ان کی، اینی ٹائٹ کھچ کے اوپر سے پھر آگے سے بھی سارا پروگرام کھلا ہے اور پیچھے سے بھی پروگرام۔ قرآن کہتا ہے ایسا لباس نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے ایسا لباس، بھائی جو پینٹ پہن کے بیٹھتے ہو ناراض نہ ہونا مجھے سے، میں آپ کو قرآن کی بات بتا رہا ہوں۔ پھر یہ پروگرام تو جو کھلا سو کھلا ہے، مردوں میں بھی یہ جائز نہیں ہے جس سے شرمگاہ کے ابھار نظر آئیں، چلو پھر بھی، لیکن یار ایمان سے بتاؤ یہ لباس پہن کے جس سے تمام آزاد تمہارے شرمگاہ کے ابھار نظر آئیں، ماں کے سامنے پہن کر، بیٹی کے سامنے پہن کر، بہن کے سامنے پہن کر آنے پر تمہاری غیرت گوارہ کر جاتی؟ سیدھی بات ہے نا جی قبلہ، باہر جانے سے پہلے آپ کدھر جائیں گے؟ اپنی ماں کے سامنے، اپنی بہن کے سامنے، اپنی بیٹی کے سامنے ادھر جائیں گے نہیں؟ چلو بیوی اور شوہر میں تو پردہ کوئی نہیں، وہاں پہ تو گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن ماں آ جائے، بیٹی آ جائے، بہن آ جائے، اس میں غیرت گوارہ کرے گی؟ آج کل نوجوانوں کو نا اکثر میں نے دیکھا ہے پیچھے سے ان کی مارکیٹ کھلی ہوتی، پینٹیں پہنی ہوئی ہیں لیکن ایویں ذرا سا ہی وہ نیچے ہوتے ہیں نا جی، ساری مارکیٹ کھل جاتی۔ سجدے میں جاتے ہیں، وہ مسجد کے اندر ایک الگ ہی نظارہ چل رہا ہوتا ہے جی، بندہ آیا نماز پڑھنے کے لیے لیکن نظارہ۔ قرآن کہتا ہے بندہ مومن یہ نظریہ پاکستان کے خلاف ہے، یہ بانی پاکستان نے جو نظریہ تجھے دیا تھا نا جی، ایک تو یہ ہے محمد علی جناح قائد اعظم، ایک قائد اعظم کائنات کے قائد اعظم ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کے نظریے کے بھی خلاف ہے۔ نہ اس قائد اعظم کائنات عالم کے صدر کائنات کے نظریے کے مطابق یہ بات درست ہے، نہ قائد اعظم محمد علی جناح کی تعلیمات کے مطابق یہ بات درست ہے۔ فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، تیرا لباس پاک ہونا چاہیے، صاف ہونا چاہیے، ستھرا ہونا چاہیے، تیرے لباس کے اندر کوئی ایسی شے نہ ہو جو میرے بھائی تیری بہن دیکھ کر مایوب محسوس کرے یا بندہ خود پہن کے کسی سے آنکھ ہی نہ ملا سکے۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ تیری رفتار کیسی ہونی چاہیے؟ اللہ اکبر۔ تیری آنکھ کیسی ہو، تیری زبان کیسی ہو، تیری آواز کیسی ہو، تیرا کھانا کیسا ہو، تیرا پہننا کیسا ہو۔ اب دیکھو یہ قرآن کیوں میں کہتا ہوں مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اب قرآن نے تجھے چلنا بھی بتایا ہے، چلنا کیسے۔ آئیے سامعین ذوی احترام، اللہ وحدہ لا شریک کا پاک قرآن کہتا ہے مقصد فی مشیک، ٹھیک ہے جی، اللہ کے بندے تیری رفتار میانہ ہونی چاہیے، درمیانی رفتار میں چل۔ تو ایک ایمان والا ہے، تیرا ایک مقام ہے، تیری ایک اچھا جی میانہ روی، درمیانی چال میں چل یا اللہ، اور کس چال سے ہمیں نہیں چلنا چاہیے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اے بندہ مومن اکڑ کے نہیں چلنا۔ بھائی جتنا مرضی آپ اکڑ لیں، پہاڑوں سے زیادہ اکڑ سکتے ہیں، جتنا مرضی اکڑ کے چال، قرآن کہتا ہے تو زمین کو نہیں پھاڑ سکتا۔ یہ کیوں ہے؟ کٹور ہے، نگاہیں بھی تیری نیچے ہوں، سر بھی تیرا نیچے ہونا چاہیے، چال تیری درمیانی ہونی چاہیے۔ یہ ہے جی مکمل ضابطہ حیات، یہ ہے مکمل ضابطہ حیات۔ سامعین ذوی احترام، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ہمارے جسموں کے اندر جو سب سے اہم ترین چیز، یہ ہمارے ہاتھ، ان کے بارے میں فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ حُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ اللہ کے بندے اپنے ہاتھوں کو یدک مغلولۃ الی عنقک کہتے ہیں، ایسے باندھ لینا، عنق کے گردن کے پیچھے۔ یہ قرآن پاک میں کس وقت بات استعمال کی جاتی ہے؟ یہ اس وقت استعمال کی جاتی ہے جب بندہ اپنے پیسوں میں سے اللہ کی راہ میں دینا بند کر دے، کنجوس ہو جائے،
تیرے ہاتھوں میں جو آئے نا، کنجوس نہیں ہونا، اللہ کے نام پہ نکال، خرچ کر اس کے جو اللہ وحدہ لا شریک نے تجھے عطا فرمایا ہے. بندہ مومن، وہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ مثال عرض کی تھی، آج میں اشارتاً عرض کر دیتا ہوں. ایک کتا اپاہج پڑا ہوا تھا، جس کی ٹانگیں بھی ٹوٹی ہوئی تھیں، ہاتھ بھی ٹوٹے ہوئے تھے، جبڑا بھی ٹوٹا ہوا تھا. دوسرا کتا آیا، اس نے اپنے منہ میں بوٹی چبائی اور اپاہج کتے کو کھلائی، اور اپنی دم کو پانی کے اندر ڈبو کے اس نے وہ محتاج کتے کو اپنی دم سے پانی پلایا. ایک وہاں سے فیکٹری کا مالک جا رہا تھا، جس کی فیکٹری میں 300 بندہ کام کرتا تھا. اس نے کہا جی اللہ تعالیٰ اپاہج کتے کو دے سکتا ہے، مجھے نہیں دے سکتا. اس نے سارا کچھ جناب بیچ بٹا کے صوفی بن گیا، تسبیح چک لیتے اللہ اللہ خیر صلی اللہ بیان کرتا رہا، دنیا میں مشہور ہو گیا. ایک بندہ بیٹھا ہوا ایسے گھٹنے اٹھا کے نا جی سارا ایسے دے کے گھٹنوں کے درمیان، تو اس سیٹھ نے یہ واقعہ سنایا کہ میں اتنا بڑا سیٹھ تھا، میں نے اللہ پر توکل کیا اور میں نے سارا کچھ جو ہے اللہ کی راہ میں دے دیا، اور میں اب بیٹھ کے صرف اللہ اللہ کرتا ہوں، درس دیتا ہوں. تجھے اس واقعے نے متاثر نہیں کیا؟ تو بڑی بے پرواہی سے سر اٹھا کے کہنے لگا یہ کون سا توکل ہے، اس کو توکل کہتے ہیں. تو اپاہج کتا کیوں بنا ہے؟ تو دوسرا کیوں نہیں بنا؟ خود بھی کھاتا، اگلوں کو بھی کھلاتا. اپاہج کتا ضرور بننا تھا تو نے دوسروں کی خیرات پہ پلنے کے لیے. تجھے ایسا ہونا چاہیے تھا، تیری وجہ سے لوگ رزق کھاتے. تجھے ایسا ہونا چاہیے تھا کہ مخلوق خدا تیرے سے فائدہ اٹھاتی. اما عائشہ کہتی خدا کی قسم جو چیزیں ہمارے گھر آتی تھی نا، 3 دن ہم نے کبھی ان کو اپنے گھر میں نہیں دیکھا. صبح کھانا آتا تھا، شام تک حضور سارے ہی تقسیم فرما دیتے تھے. اپنے تمام جتنے بھی غلام تھے حضور سب کو تقسیم فرما، لاؤ جی لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ. ایسا ایسا منظر بھی دیکھا کہ اتنا 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 سامان آ گیا کہ ادھر والا بندہ ادھر والے کو نہیں دیکھ رہا. میرے کریم آقا نے وہ سارا ہی کا سارا شام سے پہلے اپنے غلاموں میں تقسیم کر دیا. امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ عرب کی رئیسہ ترین، آج کے دور میں کھربوں پتی خاتون، وہ جب حضور کی حرم پاک میں جلوہ گر ہوئیں، آپ نے سارا کا سارا وہ مال بھی اپنے غلاموں کے اندر تقسیم کر دیا. اور بھائی اپاہج کتے نہیں بننا، ایسا بننا ہے. قرآن کہتا ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ. ہاتھوں کو گردنوں کے پیچھے نہیں باندھنا، اللہ کی راہ میں بھی دینا ہے، کنجوسی مت کرنا. اور یاد رکھیے اتنا بھی نہیں کھول دینا، اتنا بھی نہیں کھول دینا کہ خود ہی محتاج ہو کے بیٹھ جاؤ. فضول خرچی بھی نہیں کرنی، ٹھیک ہے. اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا. فضول خرچیاں نہیں کرنی، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. اور شیطان کون ہے؟ یہ وہ ہے جس نے تیرے رب کا انکار کیا. اچھا جی آگے چلیں. نظریہ پاکستان، تیرے بازو کیسے ہونے چاہیے؟ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ نظریہ پاکستان ہے جی، اور یہ قرآن ہے. یہ 4 مارچ 1946 کو قائد اعظم محمد علی جناح نے جو شیلانگ میں خطاب کیا تھا، یہ اس کا میں تفسیر کر رہا ہوں جی، اس کی تفسیر ہو رہی ہے. یہ نظریہ پاکستان کی، اور جو پاکستانیوں کو چاہتے تھے یہ والے قائد اعظم بھی، اور صدر کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ والے قائد اعظم بھی، ان دونوں کی یہ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. تیرے ہاتھ کسی مسلمان پہ نہیں اٹھنی چاہیے، تیرے ہاتھ کبھی بھی کسی مومن آرمی کے اوپر نہیں چلنے چاہیے. سامنے ذویل احترام علیہ التشام، میں ابھی جی کل رات کو مجھے کسی بندے نے ایک ویڈیو سینڈ کی، اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ اس عورت کو انہوں نے شادی کی آفر کی اور اس نے انکار کر دیا. اس عورت کو زبان سے کتوں کی طرح جوتے چٹوائے گئے زبان سے، اور پھر اس ویڈیو کو بنا کے پورے پاکستان میں وائرل کیا گیا. ایمان سے بتاؤ یار، سب سے پہلے میری جی 22-23 سال ہو گئے شادی کو،
ہم پنجابی طبیعت کے آدمی ہیں، میری طبیعت ویسے بھی ذرا تھوڑی سی گرم ہے، فائٹر رہا ہوں، زبردست باکسر رہا ہوں اور بڑا زبردست باڈی بلڈر رہا ہوں. طبیعت میں ویسے بھی تھوڑا سا اچھال آتا ہے، غصہ دبا کے آتا ہے، لیکن ان 23 سالوں میں منبر رسول کی قسم ہے آج تک اپنی بیوی کو ایک تھپڑ نہیں مارا، ایک تھپڑ نہیں مارا. میرا نظریہ یہ ہے کہ مرد کی مردانگی ہے ہی نہیں، وہ دنیا کا سب سے کمزور ترین اور بزدل ترین انسان ہے جو عورت کے اوپر ہاتھ اٹھائے. یہ میرا نظریہ ہے، بزدل ترین آدمی ہے. آپ نے لڑنا ہے نا تو مرد ہے نا یار، مردوں کے ساتھ لڑو، دو مارو کے جب دو پڑیں گی پتہ چلے گا کہ واقعی مردانگی ہے. ایک عورت دوسری بیوی، اس کے اوپر ہاتھ اٹھانا وہ تو پہلے ہی تیرے اوپر ہے جناب، تیرے اوپر منحصر ہے، اور پھر اس کو مارنا، اس سے بڑی بزدلی اور جہالت خدا کی قسم کوئی نہیں ہے. یہ تو رہی بات ایک طرف، عورت کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی بات تو ایک طرف ہے جناب علی. قرآن کہتا ہے وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، تیرے ہاتھ کبھی بھی کسی مومن کے اوپر نہیں اٹھنے چاہیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ کس کے ہاتھ ہیں؟ یہ ایمان والے کے ہاتھ ہیں. یہ اٹھیں تو بھلائی میں اٹھیں، یہ اٹھیں تو خیرات کے لیے اٹھیں، یہ اٹھیں تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے اٹھیں، کسی کو تکلیف اور ایذا دینے کے لیے نہ اٹھیں. ان ہاتھ. اچھا ایک اور مجھے کسی نے سینڈ کی ویڈیو جس میں عورت کو باندھ کے نا جی، وہ چند میرے موبائل میں رہ جاتی ہیں اور چند میموری کی مسئلے کی وجہ سے میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. وہ ایک عورت کو انہوں نے رسیوں سے باندھ کے نا جی، پیچھے ہاتھ بھی باندھ کے ٹانگیں بھی باندھ کے اور ڈنڈے سے مار کے نا جی، وہ بڑا ببر شیر بن رہا ہے، بڑا ببر شیر بن رہا ہے. عورت کو باندھ کے مار کے وہ اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھ رہا، ہاں میں نے بڑی کوئی کمال کام کر دیا جی. یہ انسانیت نہیں ہے، یہ ریاست مدینہ کے نظریے کے بھی خلاف ہے، یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، یہ نظریہ پاکستان کے بھی خلاف ہے، یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے. آئیے سامعین ذوی الاحترام، اللہ اکبر. اس کے بعد ہاتھوں کے اوپر ہمارا دل آ جاتا ہے. اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ مِنْ ذِكْرِنَا. آئے ہائے ہائے، اے بندہ مومن، اے پاکستان میں رہنے والے، اے حضور کے غلام، تیرا دل کبھی بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہونا چاہیے. میں کسی کو نہیں کہتا کہ اس کو نہیں آتا، اس کو نہیں آتا، اس کو نہیں آتا، اس کو نہیں آتا. میرے نظریے کے مطابق یہاں پر جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان تمام ساتھیوں کو نماز کی شرائط بھی یاد ہیں، نماز کے فرائض بھی یاد ہیں، نماز کے واجبات بھی یاد ہے، نماز کے مفسدات بھی یاد ہیں. یہ میرا حسن ظن ہے آپ سب کے لیے کہ یہاں پر بیٹھا ہوا الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر ایک مسلمان، اب نماز میں کوئی مسلک نہیں آ رہا، نماز کے اندر کوئی مسلک کی جنگ نہیں ہے. ہر ایک مکتبہ فکر کا بندہ کہتا ہے یہ فرض ہے. وہ ہاتھ باندھ کے پڑھیں، وہ ہاتھ کھول کے پڑھیں، وہ ہاتھ ناف پہ رکھیں، وہ ہاتھ سینے پہ رکھیں، وہ جہاں پہ بھی رکھیں. نماز ہر ایک کے نزدیک، اور نماز کے لیے شرائط کیا چیز ہیں کہ نماز شروع کب ہوگی، فرائض نماز مکمل کیسے ہوگی، واجبات ناقص نہ ہو. یہ سادہ لفظوں میں تعریف کر رہا ہوں. مفسدات کہ ٹوٹ کب جائے گی. یہ چار چیزیں تو ہر ایک، اس بچے سے لے کر یہ سفید داڑھی والے تک، بزرگوں تک، ہر ایک کے اوپر یہ چیز فرض ہے. اگر میں دروازہ بند کر دوں جمعے کے بعد اور میں کہوں کہ آج وہی بندہ یہاں سے جائے گا جس بندے نے یہ چار چیزیں سنائیں، بھائی نماز تو ہر ایک کے اوپر فرض ہے نا جی. نماز میں تو کوئی، اب ایمان سے بتائیں نماز کی شرائط، فرائض، واجبات، مفسدات، یہ کتنے افراد سنائیں گے اور مسجد سے باہر جا پائیں گے. اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. اوے اللہ کے بندے، اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو غافل نہیں کرنا. ملک پاکستان خدا کی قسم بڑی تکلیفوں سے اور بڑی قربانیوں کے بعد یہ حاصل کیا گیا. آئیے پھر آ جاتی جی، یہ اس کو ہم رخسار کہتے ہیں اور آپ چیکس کہتے ہیں. اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام نے فرمایا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا اپنے گالوں کو پھلا کر لوگوں سے بات نہیں کرنی. دیکھو یہ گال ہے نا جی، گال کے بارے میں بھی قرآن بتا رہا ہے تمہارے گال کیسے ہونے چاہیے. جب بندہ غصے میں ہے نا وہ منہ پھولتا ہے، غصے میں اس کا پھولتا ہے.
ایک اس وقت پھولتا ہے، ایک جب بندہ تکبرانہ بات کرتا ہے نا جی، اپنے اندر غرور اور تکبر پیدا کرتا ہے، اس وقت یہ پھولتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے خبردار اپنے گال پھلا کے، یہ چیز پھلا پھلا کے بات، اللہ اکبر۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا تمہارے کان، ولا تجسسوا، جاسوس نہ بن جاؤ۔ اس نے کیا کیا اللہ، وہ کیا ہماری قوم بھی سدھی بدھی قوم ہے جی، جس کے پاس جو بھی بندہ خبر لے کے آتا ہے نا اس پہ وہ یقین کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ جب کوئی فاسق آدمی تمہارے پاس خبر لے کے آئے نا تو خوب اس کی جانچ پھٹک کر لیا کرو، کیونکہ جہالت کی وجہ سے کسی کے خلاف تمہارا اٹھایا گیا قدم جب حقیقت کھلے گی تمہارے لیے شرمندگی کا باعث نہ بن جائے۔ ولا تجسسوا، یہ کانوں کو کسی کی چگلی غیبت اور اس کے لیے اور ان کی برائی سننے کے لیے نہ رکھو۔ اچھا جی، رہ گئی جی آخری بات، رأس الجسد، ہمارے سر کا، ہمارا سر، پورے جسم کا بادشاہ ہمارا سر۔ قرآن پاک اس کے بارے میں کیا کہتا ہے اور نظریہ پاکستان کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے افلا تعقلون، تو تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ 75 سالوں کے اندر جس قوم نے تمہارے ساتھ وفا نہیں کی، 75 سالوں کے اندر جن لوگوں نے تمہیں ٹکٹ ٹوکری کر کے رکھ دیا ہے، 75 سالوں کے اندر جن لوگوں نے تمہارے حقوق کو پامال کیا ہے، اور تم لوگ ابھی بھی عقل نہیں رکھتے، ابھی بھی انہیں کے پیچھے دوڑے پھر رہے ہو۔ ابھی یار 75 سالوں میں انہوں نے اپنے نظریات کے مطابق، اپنے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق پاکستان کو چلایا نا۔ یہ میرے پاس ثبوت ہے، آپ جا کے اس کو تحقیق کریں۔ اگر یہ بات غلط ہے جو میں نے تقریر کی ہے تو میں مجرم ہوں جناب، کہ میں نے اتنی قوم کو گمراہ کیا ہے، منبر رسول پر بیٹھ کر جھوٹ بولا ہے۔ اگر جو میں نے آیات قرآنیہ پڑھی ہیں، جو میں آپ کو جس تقریر کا حوالہ دے رہا ہوں وہ درست ہیں، تو پھر میرے بھائی اتنا حق تو بنتا ہے نا کہ 75 سال تم نے سارے نظاموں کو اپنا لیا، جمہوریت کو بھی اپنا لیا، ڈکٹیٹرشپ کو بھی اپنا لیا، گورنر راج کو بھی اپنا لیا، صدر راج کو بھی اپنا لیا، اب میرے مصطفیٰ کے نظام کو کیوں نہیں اپنا سکتے؟ بھائی سارے نظام ہو گئے نا، فیل ہو گئے نا، ہر ایک نظام کو تم نے دیکھا نا، ماشاء اللہ بھی اس ملک نے دیکھا، سیاست بھی اس ملک نے دیکھی، گورنر راج بھی اس ملک نے دیکھا، سارا کچھ دیکھ لیا، نہیں کامیاب ہو سکے، اب میرے سونے نبی کا نظام لے کے آؤ۔ آئیے سامعین ذویل احترام، آخری بات سماعت فرمائیے، وقت کے دامن میں وسعت نہیں، خدا کی قسم جتنے بھی ملک پاکستان کے اندر قاتل ہیں ان کو چوک میں لٹکایا جائے، جتنے بھی زانی ہیں شادی شدہ سنسار کیا جائے، صرف 6 مہینے کے لیے۔ اب 75 سال میں آپ سے نہیں مانتا۔ چوروں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، زانیوں کو سنسار کیا جائے، قاتلوں کو ان کے قصاص کے اندر قتل کیا جائے۔ رب کعبہ کی قسم ہے ہوں گے 6 مہینے عمل کے، اگلے 60 سال تک کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ کوئی ایسا کام اٹھا کر جائے دوبارہ۔ یہ میرے مصطفیٰ کے نظام کا، یہ ملک پاکستان ہم نے اس لیے لیا تھا، ہمارے بڑوں کا فیضان تھا یہ ملک پاکستان، اولیاء اللہ کا فیضان تھا، اور اس وقت نعرہ کہتا پاکستان کا مطلب کیا؟ ہاں دیکھا نا، یہ ڈھیلا ڈھیلا ہے نا جی، اس لیے جتنا ڈھیلا ڈھیلا اتنا نہ، یہ ہلکی ہلکی آواز آئی اس لیے مسیطہ تک ایمان رہ گیا۔ یہ آواز کو یار اونچا کرو، خدا کی قسم، یہ اب دور ہے جناب اس آواز کو اونچا کرنے کا، اس وقت نہیں نہ کی تو رب کعبہ کی قسم ہے پھر آپ کا ذکر بھی نہیں رہے گا کتابوں میں۔ تیسری نسل آج ہم سے پوچھتی ہے پاکستان بنایا ہی کیوں؟ انڈیا کے ساتھ رہتے تو کیا ہوتا؟ اب دوبارہ ہم انڈیا میں مل جائیں تو پھر کیا ہو جائے گا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ آواز اب بلند کرنی ہے ہم نے، اپنی طبیعتوں کے اندر بھی، اپنے مزاج کے اندر بھی، اپنے گھروں کے اندر بھی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ میرے نبی کی شریعت، اور پھر تو یہ پاکستان قیامت کی دیواروں تک رہے گا جی، اگر یہ 2 چیزیں آ گئی۔ اور اگر یہی جنگ چلتی رہی نا کہ سیلاب میں لوگ مرتے مر جائیں، بھوک سے مرتے مر جائیں، خودکشی کرتے ہیں کر جائیں، لیکن ہمیں تو جناب کرسی چاہیے، تو پھر چند سالوں کی بات ہے، پھر ہمارا قصہ بھی نہیں رہے گا، نقشوں میں نقشہ بھی نہیں رہے گا۔ بچاؤ کی ضمانت صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بس اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔